میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 9واں برج، جسے برج قوس بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو سیگیٹیریس کہتے ہیں۔ ان کے لیے دیکھیں گے کہ جولائی 2021 کا جو منتھ ہے وہ ان کے لیے کیسا رہے گا۔ ایسے افراد جو 22 نومبر سے 21 دسمبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج قوس سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا جوپیٹر ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا یلو ہے، اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 3، اور لکی سٹون دیکھیں تو لکی سٹون ان کا یلو سفیر یعنی زرد پکھرا جسے کہتے ہیں، اور لکی ڈے دیکھیں تو ان کا لکی ڈے جمعرات والا دن شمار کیا گیا ہے۔ اس منتھ کے اندر بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے ان کا جو اسینڈنٹ لارڈ ہے جوپیٹر، وہ 21 جون سے ریٹروگریڈ ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو، کیونکہ یہ آپ کے فرسٹ کا بھی لارڈ ہے، آپ کے فورتھ کا بھی لارڈ ہے، پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے امپورٹنٹ جو پروجیکٹس ہیں جو ریلیٹڈ ٹو آپ کے فائنانس ہیں، اس حوالے سے جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر لینے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس چیز کو دیکھیے گا، اور سیکنڈ آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اور اس چیز کو زیادہ فوکس کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ اب انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم ان کی پراپرٹی کے میٹرز کی بات کریں، یا ایسے لوگ جو پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہے، سیل، پرچیز، کنسٹرکشن، اس حوالے سے آپ نے محتاط ہو کر چلنا ہے۔ پیسے کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے اگر کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اس کی جو ویریفیکیشن ہے ڈاکومنٹس کی، تو وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی پوزیشن بن چکی ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ جس کی وجہ سے آپ کو کورٹ میں جانا پڑے، اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فائنانس کی۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ کا لارڈ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے، سیٹرن۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے جو ریکوری کے میٹرز ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اگر پیسے جتنے آپ کو ملنے چاہیے، ریکوری ہونی چاہیے، اتنا نہیں ہو رہا، اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے بہت کم آپ کو اس کی انکم ریسیو ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بگ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آپ کی جو ریکوری ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا جو 5th کا لارڈ ہے وہ 9th ہاؤس میں پڑا ہے، اوج کی صورت میں ہے، جسے اوج مریخ کہا جاتا ہے برج اسد میں، اور ساتھ ہی زہرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے، یہ منتھ بہت اچھا ہوگا، اسپیشلی جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں فورن کے اندر، ان کی کوئی ریسرچ ورک کے اندر آبجیکشن ہے تو وہ اپنا ریسرچ ورک کو دوبارہ سبمٹ کریں کریکٹ کروا کے، تو ان کا ریسرچ ورک جو ہے وہ تھیسس پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم ان کی محبت کی بات کریں، محبت کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت ان کے لیے اچھا رہے گا، بلکہ ان کی لو میرج ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ اور ایسے افراد، ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کے حوالے سے بھی، اسپیشلی خواتین اگر کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں تو ان کو بھی اس مہینے میں پریگننسی کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی، ان کی بزنس کی۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں ان کے میرج کو۔ میرج کے حوالے سے دیکھیں تو مرکری جو ہے یہ ریٹرو تھا، اور یہ 23 جون کو یہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے نکاح کرنا، منگنی کرنا، نسبت طے کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہت اچھی رہیں گی۔ اور بزنس کے حوالے سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، بزنس کے اندر امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، لیکن ہیوج انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لیں۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوچ کر سمجھ کر اور مکمل انویسٹمنٹ مت کریں۔ اس میں آپ کچھ انویسٹمنٹ کریں اور کچھ کو آپ پیچھے بیک اپ رکھ لیں، کیونکہ آپ کی ریکوری پیسے کے ہونے کے حوالے سے اس کے اندر پرابلم نظر آ رہی ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرتے ہیں، ویزا نہیں مل رہا ہے، امیگریشن کے ایشوز آ رہے ہیں، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو برج اسد کے جو لارڈ ہے شمس، وہ داخل ہوگا 23 جولائی کو اپنے ہی گھر میں. تو 1 سے 22 جولائی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا صبر کریں. اگر آپ نے امیگریشن لینی ہے، اپنے کیس کو سبمٹ مت کریں، کیونکہ اس کے اندر آبجیکشن اور ڈیلے نظر آ رہا ہے. تو 23 جولائی سے شمس جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرے گا، اپنے ہی ہاؤس میں انٹر ہوگا. یہاں پر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں، آبجیکشن ہے تو اس کو ریموو کریں. اگر آپ کے امیگریشن کا کیس ریفیوزل ہو چکا ہے تو اس کو بھی آپ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر دوبارہ سبمٹ کریں. انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کے لیے جو پازیٹیو چیزیں ہوں گی، آپ کا کیس جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا اور منظور ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں. جاب کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 10th کا جو لارڈ ہے مرکری، یہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اور اس منتھ کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے وہ ڈائریکٹ ہی رہے گا، کوئی اس میں ریٹروگریشن کی پوزیشن نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے اسپیشلی 1 سے لے کر 11 جولائی تک، یہ ٹائم پیریڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی اپلیکیشن دینا، اور اگر کوئی انکوائری چل رہی ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے فیور میں ہو سکے گا. اور 12 جولائی سے لے کر اس کے بعد 29 جولائی تک آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر کا لارڈ جو ہوگا وہ 8ویں گھر میں آ جائے گا. یہاں پر کوئی اسکینڈلز اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جاب پر بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اس لیے اس ٹائم پیریڈ کو بہت زیادہ فوکس کیجیے گا 12 جولائی سے 29 جولائی تک. تو یہ تھی وہ تمام چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.